ویلکم بیک ناظرین. لیجیے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج ہے ہمارا دن. آج ہم مست ہیں اپنی مارننگ کے ساتھ اور مجھے یقین ہے آج میرے دیکھنے والے بھی مست ہو جائیں گے کیونکہ آج میرے مہمان ہی ایسے ہیں جناب. آج کریں گے ہم اپنی باتیں, بھول جائیں گے مردوں کو, کیا چاہتے ہیں وہ, کیا کرتے ہیں وہ اور کیا سوچتے ہیں وہ. آج تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں. تو میری پہلی مہمان وہ ہیں, جب بھی کلاسیکل میوزک کی بات آتی ہے, کلاسیکل ڈانس کی بات آتی ہے, تھیٹر کی بات آتی ہے, تو صرف ایک ہی نام ہے جو گونجتا ہے کانوں میں, اور اتنا خوبصورت نام ہے وہ, اور جتنا نام ان کا خوبصورت ہے ان کا کام اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو ویلکم کرتی ہوں شیما کرمانی صاحبہ کو, اور مزید گفتگو ان کے ساتھ ہی کروں گی. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. آئیے. کیسی ہیں شیما آپا؟ پلیز. آپ کو آج میں ویلکم کرتی ہوں اپنے مست مارننگ شو میں, وہ بھی خواتین کے عالمی دن پہ. ہم نے سوچا کیوں نہ آج ان خواتین کو بلایا جائے جنہوں نے ہمارے لیے بہت کام کیا, اور آپ کا بھی ماشاءاللہ نام کوئی چھوٹا نہیں, اپنے نام میں ایک انجمن ہے. آپ پہلی پاکستانی ڈانس ٹیچر جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جن کو امریکہ بلایا گیا تھا فیسٹیول کے لیے کہ آپ کوریوگراف کریں وہاں ڈانس, اور آپ نے اپنی پرفارمنس بھی وہاں دی تھی. جی جی جی. یہ ہم سب کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی, کیونکہ ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ ہم تو امریکہ کے ہی ساتھ چلتے ہیں, امریکہ ہی ہم سے کام کرواتا ہے, لیکن آج دیکھیں جب بھی ہمارا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو امریکہ سب سے پہلے, یا وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں. جی جی جی. آج کیا کہنا چاہیے آج کے دن کے حوالے سے؟ ایک تو میرے خیال میں ہر سال جب یہ عالمی عورتوں کا دن آتا ہے تو سب لوگ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں. پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے سوچیں کہ سال بھر اگر ہم عورتوں کی جو حیثیت ہمارے معاشرے میں ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو جب اگلا سال یہ دن آئے گا تو شاید کچھ بہتر ہو جائے, مزید بہتری کی طرف ہم جائیں گے. کوشش تو شیما وہ ہماری ضرور ہوتی ہے. کل میں نے ایک پروگرام کیا جس میں ہمارے ساتھ کسوم بی بی بھی تھی, مریم بھی تھی, حفیظہ بھی تھی, تو کچھ ایسے دردناک واقعے ہمارے سامنے آئے کہ جنہوں نے دل دہلا دیا. کہ ایسی کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے بتایا کہ اب تک اتنی 21ویں صدی میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں جہاں سوچ کے اب کینوس بڑا ہو جانا چاہیے, لیکن آج بھی وہ چیزیں سوچ میں نہیں پیدا ہوئی. ہم آج بھی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ عورت شانہ بشانہ ہمارے چلتی ہے, لیکن صرف جہیز کے نام پہ اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے, شک کے نام پہ کاٹ دیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پھینک دیا جاتا ہے. بالکل, کسی پیسے نہیں دیے میں نشے کے یہی لیے. سمجھتی ہوں سعدیہ کہ دیکھیے اصلی مسئلہ جو ہے نا وہ سوچ کو تبدیل کرنے کا ہے. بالکل. اور جب تک ہم یہ سوچ کو نہیں تبدیل کریں گے کہ ہم عورت کو بحیثیت انسان مانیں اور اس کو مرد کے برابر مانیں, جب تک یہ سوچ نہیں تبدیل ہوگی نا تب تک میں نہیں سمجھتی کہ حالات تبدیل ہوں گے. اور یہ سوچ کیونکہ یہ ایک کلچرل ایشو بن جاتا ہے تو اس کو کلچرلی ہی لینا چاہیے. اور کلچرلی اگر آپ اس کو تبدیل کر سکیں نا ڈرامے کے ذریعے, تھیٹر کے ذریعے, گانے کے ذریعے, موسیقی, گانا, ڈانس, یہ ساری, تو ہاں تو یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آپ نے جب میں آپ کی جب وہ دیکھ رہی تھی سارا تو اس میں کہ 7 سال کی عمر تک آپ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اچانک سے پھر آپ نے پیانو سیکھا, پھر کلاسیکل میوزک کی طرف آئیں. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ نے گھر میں کہا کہ جی مجھے کلاسیکل میوزک کی طرف بھی جانا ہے اور میں نے ڈانس بھی سیکھنا ہے, تو کیا ریئیکشن تھا؟ مطلب ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈانس کو, گانے کو بڑا مایوس سے سمجھا جاتا ہے. کہ اصل میں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے خود نہیں یہ شعور آیا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے. میرے گھر میں جو ماحول تھا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ موسیقی ہر وقت سنتے تھے. اس زمانے میں بڑے بڑے گراموفون ہوا کرتے تھے, وہ وہاں پہ کلاسیکل میوزک لگتا تھا, اور وہ ہر اتوار کو جب وہ گھر پہ ہوتے تھے تو میرے پیرنٹس نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں, کیونکہ وہ اس جنریشن کے لوگ تھے جن کو یہ تہذیب تھی کہ یہ بچوں کے تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. رقص ہو, موسیقی ہو, تھیٹر ہو, یہ سب چیزیں جب تک ایک ہولسٹک تعلیم بچے کو نہیں ملتی ہے نا تو وہ اس کا دماغ اور اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں نے طے کیا. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ والدین کی اگر یہ سوچ سارے بچوں کے والدین کو مل جائے
تو چیزیں معاشرہ خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے. اگر اسکولوں میں یہ چیزیں ہوں, مطلب آپ دنیا بھر میں جو بھی پڑھی لکھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ میوزک ہو, تھیٹر ہو, ڈانس ہو, یہ اسکول کا حصہ سبجیکٹ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے, تعلیم کا حصہ ہے. جناب یہاں میرے ساتھ ایک اور میری مہمان موجود ہیں, آپ اس سے پہلے بھی میرے شو میں ان سے مل چکے ہیں, لیکن آج ان کا ہونا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ آج ہم خواتین کا عالمی دن منا رہے ہیں اور وہ ہے ہماری منسٹر. جناب منسٹری ہے ان کے پاس ویمن رائٹس کی, تو کیوں نہیں ہم نادیہ قبول صاحبہ کو یہاں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. ہیلو, السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام سالیہ, کیسی ہیں آپ؟ اگین ویلکم ٹو دا شو. Thank you for having me. Thank you very much for having me. پلیز. السلام علیکم. اور نادیہ میں آپ کا ایک اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی بیکاز آج آپ کی فلائٹ ہے اور اس کے باوجود آج آپ نے سب کے لیے ٹائم نکالا. جی بالکل, کمٹمنٹ آپ لوگ کے ساتھ پہلے تھی اور اتنی امپورٹنٹ ایشو تھی I couldn't drop it. اوہ تھینک یو سو مچ. اور آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کے کیا ہم سب کے بھائی آج ہمارے ساتھ کال پر ہوں گے کیونکہ آج ہم نے صبح سونے میں اٹھایا بیکاز آپ کو تو پتا ہے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے لندن کا ٹائم ہوتا ہے, تو لیکن ہم نے کیونکہ ریکویسٹ کری اور ان کی محبت ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ کال پر ہوں گے یقیناً تھوڑی دیر کے بعد. ابھی ہم بات خواتین کی کر رہے تھے اور آف کورس اس پہ بہت ساری باتیں جیسے کہ شیما آپا نے کہا ہمیشہ ہوتی رہیں, چیزیں بھی ہوتی رہیں. کل بھی میرے پاس ایک اس طرح کے 2-4 کیسز آئے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم بہت سارے چینلز پہ گئے نادیہ, بہت ساری جگہوں پہ گئے, انہوں نے ان کے میاں نے ان کو تیزاب پھینک دیا تھا ان کے چہرے پہ اور آنکھیں ان کی جو تھی مضائع ہو گئیں, اور وہ خاتون تھی جو گھر سے اپنا پارلر چلاتی تھیں اور اپنے 6 بچوں کو پالتی تھیں, اور محض اس لیے ان کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا کہ نشے کے لیے انہوں نے اپنے میاں کو پیسے نہیں دیے. تو کیا آپ کی جو منسٹری قائم ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی آپ نے وہ بنایا ہے کہ جو ایسی خواتین ہیں وہ آ کے؟ جی بالکل, میری جو منسٹری اوور آل ہیومن رائٹس کی منسٹری, لیکن ہم زیادہ کور کرتے ہیں اوبیسلی کیونکہ زیادہ جو پرابلمس ہمارے معاشرے میں چل رہے لیڈیز اور بچوں کے ساتھ. صحیح. لیکن اب جو ہے کیونکہ یہ نئی منسٹری تھی, اسٹیبلش فرسٹ ٹائم ہوئی تھی, پہلی منسٹر تھی اس کے لیے, تو تھوڑا ٹائم لگا اس کو سیٹ اپ کرنے میں. تو ابھی ہماری کچھ اسکیمز اپروو ہوئے جس میں لیگل ایڈ ایڈوائزر بھی ہے اور جس میں ہم میڈیکل بھی پرووائڈ کرتے ہیں, مطلب وی پرووائڈ ایوری ہیلپ وی کین. اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم آؤٹ آف دا وے بھی جا کے میں اپنے پرسنل لیول میں بھی کرتی ہوں یا پارٹی کی لیول پہ میں کر لیتی ہوں, لیکن سارے فیسلٹیز اب ہے لیڈیز کے لیے جو پہلے تھی نہیں. بولتے تھے کہ کمپلینٹ سیل ہے, دوسرے این جی اوز تو کافی ادارے ہیں جو کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں جو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے ان کے ورک کو, لیکن سندھ گورنمنٹ لیول پر ابھی قائم ہوئی ہے. تو الحمدللہ بال از رولنگ, تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ خیر میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ریشیو بڑھتا جائے, آئی وانٹ اٹ ٹو ڈیکریز ناٹ انکریز, لیکن بالکل ہمارے منسٹری میں ہے کافی چیزیں مدد کرنے کے لیے. میرے خیال سے فرق جب پڑے گا جب حکومت جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے پر تیزاب پھینک دیا گیا یا کسی کو کاری کر کے مار دیا گیا, تو وہ جو پرپیٹریٹرز ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو آج تک نہیں پکڑا گیا. ان کو جب آپ پکڑیں ان کو آپ ایگزیمپلری پنشمنٹ دیں. ہاں 11 مہینے کی سزا ملتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا, نہ صرف 11 مہینے کی سزا بھی نہیں ملتی, کئی دفعہ پیسے دے کے وہ نکل بھی جاتے ہیں, کبھی کبھار سزا ہی نہیں ملتی. سزا بھی نہیں ملتی ہے. دیکھیں نا ہمارے باہر ملک میں جب آپ جاتے کوئی سٹور میں آپ کو میڈیسنز بغیر پرسکرپشنز کے نہیں ملتی. بالکل. اگر آپ ٹیبلٹ بھی لیں گے, پیناڈول بھی لیں گے, تو آپ کو وہ اتنا اماؤنٹ دیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ آپ کوئی اوور ڈوز نہ لیں. یہاں کے میڈیکل سٹور میں آپ کو ایک سے ایک تیزاب ملے گا. یہ جو لائسنس ہے نا یہ ان سے چھین لینا چاہیے کہ جب آپ میڈیکل سٹور ہے یا جب آپ ایک نارمل اسٹینڈرڈ سٹور ہے, وائی یو سیل ان ایسڈ تیزاب آپ کیوں, کیونکہ وہ ایسڈ تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایک سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کے تھرو لے لیں اور اپنی ذمہ داری پہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تاکہ وہ بندہ پھر پکڑا بھی جائے اور پھر فائن بھی ہو جائے. یہ تو خیر یہ تو ایک بات ہے, بٹ دس از ناٹ دا ایشو. The issue is not کہ تیزاب کیوں مل رہا ہے, the issue is کہ کیوں آدمی جا کر کے تیزاب لے کر کے عورت پہ ڈال مارے. یہ تو this is diverting the point because یہ تو this is a problem, this you people should deal with, but what you need to deal with is to change the mindset of those men جو کہ یہ اس طرح کی حرکت کرنے کو جا رہے ہیں. لیکن شیما وہ وہی والا مسئلہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کرنے میں بھی تو ٹائم لگے گا نا, ایک دن کے اندر تو ٹائم تو لگے گا, مگر ٹائم تو ہوا. دیکھیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا شروعات میں اس طرح کے خیالات نہیں ہوتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے.
बनाया गया है। जो हमारे रूलर्स थे उस ज़माने में 20 साल तक उन्होंने कोशिश की कि ये माइंडसेट बने कि औरत का मुकाम यहाँ पे है और मर्द का वहाँ पे है। चंद सालों ने हमें जितना पीछे फेंका है ना, उन चंद सालों ने अगर आपके मर्द करना जरूरी है। मेल्स अगर चैनल देख रहे होंगे तो ये बात से शायद दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, लेकिन मर्दों में अब कॉम्प्लेक्स बहुत आ चुका है और आना भी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि हम बहुत आ चुका है। वो कहते कहते हैं कि वी कैन ओनली डू द थिंग, जो औरत जो हम कर सकते हैं वो औरत नहीं कर सकती, बोलते हैं रॉन्ग, क्योंकि औरत उससे डबल करती है। शी कैन डू मच वर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात को यहाँ रोकेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सब के लिए, बल्कि हम सब के लिए एक सरप्राइज यहाँ मौजूद था, जो कि सरप्राइज अब रहा नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे साथ भाई कॉल पे मौजूद होंगे, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।